مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حسن کیسا بیٹا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن جب میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے، میرے آگے نہیں چلتا۔ جب میں بیٹھتا ہوں تو پہلے میں بیٹھتا ہوں پھر وہ بیٹھتا ہے۔ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو جب میں روٹی توڑتا ہوں تو ہاتھ ہٹا لیتا ہے، جب میں پلیٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، میرے لقمہ توڑنے کے بعد لقمہ لیتا ہے، میرے سالن میں لقمہ ڈبونے کے بعد وہ لقمہ لیتا ہے۔ جب میں کمرے میں بیٹھا ہوں تو چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو میرے اللہ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار۔ والدین سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، سختی سے بچو، محبت دو۔ یہ موبائل نمبر، یہ جو بلا ہے نا اس نے گھر کی زندگی برباد کر دی۔ میاں بیوی کا تعلق کمزور، بہن بہنوں کا تعلق کمزور، اولاد ماں باپ کا تعلق کمزور، چھوٹے چھوٹے بچے ٹیب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں اپنے ڈرامہ دیکھ رہی، بچہ اپنا دیکھ رہا، بچے اپنی دیکھ رہے، ابا آپ دیکھ رہا، ایک چھت کے نیچے گم، 6 بر اعظم 6 انچ کی سکرین میں، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو کے ٹیکنالوجی نے دنیا کو یوں کر دیا اور رشتوں کو یوں کر دیا۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک اسکول ٹیچر تھیں، وہ پرچہ چیک کر رہی تھیں تو رونے لگی، تو ان کے میاں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے پرچہ آگے کر دیا، تو اس میں ایک کوشچن تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے لکھا I want to be a smartphone, I want to be a smartphone، اور آگے لکھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ماں مجھے اہمیت نہیں دیتی جتنی فون کو اہمیت دیتی، جب میں بات کرتا ہوں تو وہ فون دیکھتی رہتی ہیں، میری سنتی نہیں ہے، مجھے ڈانٹ دیتی ہیں، تو کاش میں فون ہی ہوتا کم از کم ماں کی توجہ تو لیتا۔ تو ان کے میاں نے پوچھا تو تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے۔ اپنی اولاد کو عزت دو، عزت دو۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی تھی، وہ دروازہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے اور کھڑے نہیں رہتے تھے، دوڑ کے آگے جاتے تھے اور ایسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے، ہاتھ چومتے تھے اور پکڑے پکڑے لا کر کرسی پہ یا چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ عزت آپ نے اپنی اولاد کو دی تو وہ عزت واپس آئی۔ ماں، یہ مائیں بیٹھی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ۔ اس نے ابھی میں ایک دوست کے گھر گیا تو اس کے بچے کو میں ایسے نا مل کے بوسہ دے کے نکلا، تو اس نے اپنی ماں کو فون کیا، میرے باپ نے تو مجھے کبھی پیار نہیں کیا، آج مولانا نے مجھے بوسہ دیا۔ تو میرے نبی کا ایک خوبصورت پیٹرن آف لائف ہے، وہ اخلاق سیکھو بچوں، وہ اخلاق سیکھو، محبت، الفت، درگزر، معاف کرنا، گالی سے بچنا، نفرت سے بچنا۔ نیت کرتے ہو؟ اور جو آپ کی تعلیم ہے اس کی بھی بات کروں گا کہ ایسے پڑھنے والے بنو کہ تمہیں امریکہ نہ جانا پڑے، انگلینڈ نہ جانا پڑے، وہ یہاں آ کے تم سے پڑھیں۔ آخر کبھی بغداد اور قرطبہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں تھیں، وہ وہاں لوگ پڑھنے آتے تھے، ساری دنیا سے لوگ آتے تھے۔ آج جو امریکہ سے پڑھ کے آئے وہ بڑا بن جاتا ہے، جو یہاں کا پڑھا چاہے قابل بھی ہو تو وہ نکما ہو جاتا ہے، اور وہ قوم بڑی فقیر ہے جو علم میں فقیر ہو اور اخلاق میں فقیر ہو۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں میں فقیر ہیں، اخلاق کے بھی فقیر ہیں اور علم کے بھی فقیر ہیں۔ پہلی وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو، ہمارا پہلا حکم تھا پڑھو، علم حاصل کرو۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہمارے تعلیمی ادارے
رٹا رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے، عقل نہیں بڑھ رہی، عقل نہیں بڑھ رہی، سمجھ نہیں بڑھ رہی۔ اے لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، او لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، فرسٹ مہینے کے بعد ٹھیک ہے۔ علم آیا کہ نہیں آیا؟ ڈگری لب جاوے، پھر نوکری لب جاوے، پھر بیوی لب جاوے، بہت سارا کام بن گیا۔ علم کو یہاں تک پہنچاؤ کہ لوگ آپ سے پوچھنے آئیں، لوگ آپ کے پاس پڑھنے آئیں۔ یہ آئے گا استاد کے ادب سے۔ اور کوریا والوں نے کوئی انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، چائنا والوں نے انگریزی سیکھی، رشیا والوں نے انگریزی سیکھی۔ چھوٹے چھوٹے ملک جنہوں نے علم پر، علم اللہ کی روشنی ہے، جو لینا چاہے گا اللہ دے گا، کافر ہو یا مسلم ہو۔ ہمارا ایک سوال نہیں ہے، ہمارا سوال ہے کہ ہم علم سے بھی بے نیاز ہو گئے۔ صرف پاس ہونا مقصد بنا لیا، ڈگری لینا مقصد بنا لیا، ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، چٹکھاتے پھرتے، کوئی پوچھنے والا بھی کوئی۔ اچھا انسان بنو گے تو ڈگری نہیں بھی ملے گی تو اللہ عزت دے گا، رزق بھی دے گا، بلندیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا۔ ماؤں کی دعا لے لو، باپ کی دعا لے لو۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے جب میں پھنس جاتا ہوں تو میرے ماں باپ رات کو لیٹے ہوتے ہیں، میں دونوں کے پاؤں ایسے پہلے دباتا ہوں، پھر دونوں کے پاؤں پکڑ کے چومتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے۔ تمہارے باپ ترس جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھے، تمہاری مائیں ترس جاتی ہیں کیا کہ حال ہی پوچھ لو اماں جی کیا حال ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے صبح صبح ماں باپ کو صرف ایسے جا کے دیکھا، ان کے کمرے میں گیا اور دیکھا اور چلا گیا، نہ سلام کیا نہ حال پوچھا، جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو جو خدمت کرے گا وہ کیا پائے گا؟ تو دعاؤں سے علم آتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے استاد سے فرمانے لگے بیٹا آپ کو علم آئے گا خدمت سے، علم ملے گا دعا سے، علم ملے گا دعا سے، اور دعا ملے گی خدمت سے۔ خدمت کرو، دعا نکلے گی ایسی کہ عرش تک چلی جائے گی۔ یہ جو ہمارے لیے دعا کرو، یہ میرے لیے خصوصی دعا کرو، ہاتھ اٹھا دیں خصوصی دعا کریں۔ ارے بھائی پیٹ میں درد ہے تمہارے، دعا کروں میں؟ نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے ایک واقعہ، ہمارا ایک مراسی تھا، تو وہ نشے میں پڑا تھا، تو اس کی رضائی گر گئی سردی میں، اس کی آنکھ کھلی سردی کی وجہ سے، تو رضائی غائب۔ تو وہ باہر گیا، کمرے میں ڈھونڈنے کے بعد باہر کے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا او غلام مان، اسے کہا کیے؟ او میری رضائی چور لے گئے تو حال پا، سمجھو شور مچا۔ وہ کہنے لگا رضائی تیری گئی تو شور میں پاما، کہ جب میں شور پایا تھا میرا سر خراب ہو جیسے۔ تو اب میرے پیٹ میں درد ہو، میں اپنی بیوی سے کہوں تو شور مچا، یہ ہو سکتا ہے؟ وی سی صاحب کے پیٹ میں درد ہو، یہ بیگم سے کہیں شور مچا، ہو سکتا ہے؟ جس کے پیٹ میں درد ہے ہائے ہائے وہی کرے گا۔ خصوصی دعا بچے بچیوں بہنوں وہ ہوتی ہے جو آدمی تڑپ کے کرتا ہے۔ پٹھانوں میں رواج ہے زبر دعا کوا دعا کوا دعا کوا، چاہے تیری گردن پہ انگوٹھا نہ رکھنا پڑے، دعا کوا دعا کوا۔ وہ بیچارہ کمبخت کیا دعا کرائے گا جس پر خان پستول لے کے کھڑا ہو، دعا کوا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے، اور اس کے لیے الفاظ بھی نہیں چاہیے، عربی بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ہاتھ اٹھانا بھی نہیں، اس کے لیے تڑپ ہے۔ تڑپ دکھا دو اپنے اللہ کو، تو میرے رب کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ سے علم بھی مانگو، اپنی لائن کی ترقی بھی مانگو، دیانتداری بھی مانگو، سچائی بھی۔ میرا دیس غریب اور فقیر ہو گیا ہے، لاکھوں کٹھے کروں تو ہزاروں نمازی ملیں گے، لاکھوں کٹھے کروں ایک سچا نہیں ملتا، لاکھوں اولادیں کٹھے کروں ایک ماں باپ کی ٹھنڈک نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ملتا ہے جس کے لیے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ تو اس کو پروفیشنل ٹھیک ہے کرو، لیکن علم کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے علم عطا فرما، ایسا کہ باہر کی دنیا ہمارے پاس آئے۔ اور ہمارا جو طرز تعلیم ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں جاذبیت نہیں ہے، تو وہ اس میں دل نہیں لگتا ہے۔ علم بطور علم لیا جائے تو ایسے بھاگتا آدمی اس کے پیچھے۔
میں نے بھی اسکول کالج کا دور، میں جب کالج پڑھتا تھا تو میں یہاں آیا تھا، آپ کو پہلے بتایا تھا 69 to 71 میں ایک دفعہ یہاں آیا تھا، شاید کوئی ہمارے دوست یہاں داخل ہو گئے تھے۔ بچوں، علم ذوق سے آتا ہے، علم محنت سے آتا ہے۔ تو میرے دین صرف ہی نہیں کہتا کہ مصلی پہ بیٹھ جا، میرا دین کہتا ہے دنیا میں بھی ٹاپ کر، دین میں بھی ٹاپ کر۔ دنیا کو بھی ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور کل کو آپ کی شادیاں ہونے والی ہیں، بچے جوان نکل تو شادی ہوتی ہے۔ میری آخری بات سن لو، کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ اس کی اہمیت والدین سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ ہے، چاچے تائے سے زیادہ ہے، دادے دادی نانے نانی سے زیادہ ہے، ساس بہو سے زیادہ ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے یہ رشتہ برباد ہوا پڑا ہے اور تباہ ہوا پڑا ہے۔ آپ تو انجینئر ہو، آپ چیزیں بناتے ہو، جس ڈائی میں چیز بنتی ہے وہ ڈائی کی کتنی حفاظت ہوتی ہے، جس ڈائی میں مرسڈیز بنتی ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی، جس ڈائز میں رولز رائس بنتی ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی۔ مثال دے رہا ہوں، جس ڈائی میں بوئنگ جہاز بنتا ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی، اور ان کی کیا قیمت ہے، کچھ سال کے بعد لوہا ہوتی ہیں۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی جو کیا اس کو کہتے ہیں، جو پروڈکشن ہے، کائنات کی سب سے قیمتی پروڈکشن انسان، اور کائنات کی سب سے قیمتی ڈائی ماں، اور اس پر خراش نہیں آتی، سوراخ ہو جاتا، اس کے دل کے سوراخ ہو جاتے، تانے 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 تانے، بولیاں، کبھی ساس، کبھی سسر، کبھی خامن، کبھی بہنیں، اور وہ بیچاری سہ رہی ہے، اور پیٹ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ بچہ پیدائشی ڈپریشن کا مریض ہوگا کہ اندر سے ڈائی ٹوٹ چکی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے عالی شان لوگ ہیں، یہ جب کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں تو اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ اپنے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں۔ تو بھائیو، میرا جو معاشرہ ہے وہ ہندو معاشرہ ہے، اس میں عورت کی قدر نہیں ہے، آنے والی کی قدر نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے، بیوی۔ لوگ کہتے ہیں میں عورتوں کے حقوق زیادہ بیان کرتا ہوں، میں نے کہا ہیں ہی ان کے زیادہ، بیچاری مار زیادہ کون کھاتی؟ کوئی گھٹ واتی ہوئے گا جڑا چھوٹا بیوی دا کھاوے، باقی تو سارے بیویاں نوں چھوٹے مار دیں۔ کیونکہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں 95% مردوں کی سسرال کی زیادتی ہوتی ہے، 5% کوئی عورت بچی بے وقوف ہوتی ہے جو اپنا گھر برباد کر دیتی بد زبانی کی وجہ سے یا بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو بھائیو، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہیں۔ اچھے خامند بنو، اچھی بیوی بنو، اور ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا، صبر کرنا سیکھ، بولو نہیں، چپ رہو، کوئی بھی آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ صبر کرنا سیکھ لو، جواب نہ دو، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا۔ ان بیٹیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ زبان بند کرنا سیکھ لو، تمہارے صبر پر تو اللہ دروازے کھولے گا، بولنے پر مزید لڑائیاں جھگڑے۔ کس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ کائنات کا حسین جوڑا علی و فاطمہ۔ میرے نبی گئے بیٹی کے گھر، وہ پریشان، کیا ہوا بیٹا؟ کہ میرا علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہ علی کدھر ہے؟ کہ باہر۔ آپ تشریف لے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بیٹی والوں میں داماد کے پاس کیسے جاؤں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، مسجد میں پڑے تھے، وہ ان مٹی لگ گئی تھی، تو ان کو کہا ابو تراب کے باپ اٹھو، ان کو ہاتھ پکڑ کے گھر میں لائے، اور یہ دیکھو آ کر نا فرش پہ ایسے لیٹ گئے۔ کچھ نہیں پوچھا علی سے کیا ہوا، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا ہوا۔ لوگ صلح کرانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، وہ ڈھیر آگ لگ جاتی، وہ زیادہ لڑائی ہو جاتی۔ تو میرے نبی نے نہ فاطمہ سے پوچھا نہ علی سے پوچھا، یوں کر کے لیٹ گئے، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی۔
سب نے، دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ آپ باہر نکلے ہنستے ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہے ہیں۔